کتابوں کے تعارف کے سلسلے میں آج ہم جس کتاب کا تبصرہ پیش کر رہے ہیں، تعارف پیش کر رہے ہیں، وہ ہے عہد نبوت کے ماہ و سال۔ علامہ مخدوم محمد ہاشم سندھی صاحب کی تصنیف ہے جو انہوں نے عربی زبان میں بذیل القوہ فی سنن النبوہ کے نام سے تحریر کی تھی۔ اس کتاب میں انہوں نے نبی کریم کی سیرت طیبہ کو ماہ سال کے اعتبار سے بیان فرمایا ہے۔ اس کتاب میں آپ کے دن و رات، افکار و نظریات، اخلاق و آداب، غزوات اور دیگر پہلوؤں کو مدون کیا گیا ہے جو کہ ایک مسلمان کے لیے عمدہ اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے انتہائی ضروری ہیں، جن کا مطالعہ ایک مسلمان کے لیے عمدہ اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مؤلف کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ مولانا مخدوم ہاشم سندھی ٹھٹوی الامام الحجت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ہم عصر اور خطہ سندھ کے گویا دوسرے شاہ ولی اللہ تھے۔ علوم اسلامیہ، تفسیر و حدیث، فقہ و اصول فقہ، کلام، تصوف، سیر و تاریخ، شعر و ادب میں اپنے دور کے امام تھے اور علم و فضل اور خشیت اور نابت اور ذات تقوی میں نادر روزگار شخصیت تھے۔ ان کی عمر عزیز کا بیشتر حصہ تعلیم و تدریس، تصنیف و تالیف، وعظ و ارشاد اور احیاء سنت و ترویج و شریعت اور رد بدعات میں صرف ہوا۔ تصنیف و تعلیم میں مرحوم ہاشم سندھی صاحب کو ید طولہ حاصل تھا، اوقات میں برکت اور قلم میں روانی تھی۔ عربی، فارسی اور سندھی تینوں زبانیں بلا تکلف لکھتے اور بولتے تھے۔ علوم اسلامیہ کوئی شعبہ اور وقت کا کوئی اہم مسئلہ ایسا نہ تھا جس میں موصوف نے قلم نہ اٹھایا ہو، مگر صورت قلم اور موضوع کے تنوع کے باوصف کیا مجال ہے کہ کوئی تصنیف متانت ثقافت کے بلند معیار سے ذرا بھی نیچے آئی ہو۔ بذیل القوہ سیرت النبی پر موصوف کی اشلوتی تالیف ہے جسے چند سال پہلے لجنت الاحیاء الادب السندھی سے حیدرآباد نے شائع کیا تھا اور کتاب کی گوناگون خصوصیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ خود مخدوم محمد ہاشم بن عبدالغفور بن عبدالرحمن سندھی صاحب اپنی کتاب کے مقدمے میں عرض پرداز ہیں کہ فقیر محمد ہاشم بن عبدالغفور بن عبدالرحمن سندھی ٹھٹوی عرض پرداز ہے کہ یہ ایک مختصر رسالہ ہے جس میں ان واقعات و حوادث کو تاریخی ترتیب سے قلم بند کیا گیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ عہد نبوت میں پیش آئے، یعنی 13 سالہ مکی دور اور 10 سالہ مدنی دور۔ ان دونوں دور ادوار کے حالات و واقعات اور غزوات اس کتاب میں جمع کیا گئے ہیں۔ اس کتاب کی تحریر کرنے کا آغاز 5 ذی الحج 1166 ہجری کو ہوا اور اسے بذیل القوت فی حوادث سنن النبوت کے نام سے موسوم کیا۔ کتاب 2 حصوں پر مرتب کی گئی، حصہ اول میں مکی عہد کے واقعات اور حصہ 2 میں مدنی دور کے۔ اس حصے کے 3 ابواب ہوں گے: باب اول غزوات، باب دوم سرایا اور باب سوم دیگر واقعات پر مبنی ہے۔ حصہ اول کا آغاز نبوت سے ہجرت تک کے واقعات سے ہوتا ہے۔ ہجرت سے پہلے جہاد چونکہ ممنوع تھا، اس لیے اس دور میں جنگ و جہاد کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، اس لیے حصہ اول میں غزوات و سرایا نہیں بلکہ دوسرے حالات و واقعات کا ذکر ہوگا۔ اس حصے میں ایک باب اور 13 فصول یا فصلیں ہیں۔ فصل 1 سن یکم نبوت، جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 41واں سال تھا، آپ نبوت اور رسالت سے سرفراز ہوئے اور سیرت کے شامیہ کے مصنف لکھتے ہیں مشہور قول کے مطابق عمر مبارک ٹھیک 40 سال کے پورے ہوئے تو آپ کو منصب رسالت پر فائز کیا گیا۔ اسی مشہور قول پر علماء کا اتفاق ہے اور یہی صحیح ہے۔ بعثت نبی ماہ ربیع الاول میں ہوئی یا ماہ رمضان میں، اس میں علماء کے 2 قول ہیں۔ راسخ اور مشہور قول اول ہے۔
البتہ ان دونوں کے مابین تطبیق کے جیسے کہ زرقانی نے شرح محب بن محب دنیا میں لکھا ہے، اس طرح ہو سکتی ہے کہ ربیع الاول سے وحی منام خواب میں وحی کا آغاز ہوا، یہ سلسلہ 6 ماہ تک جاری رہا، اور رمضان کی لیلۃ القدر میں جب کہ آپ غار حرا میں خلوت گزیں تھے تو جبرائیل کی امام آمد ہوئی اور وحی قرآن کا سلسلہ شروع ہوا۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے، ماہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ نیز ارشاد ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ بعثت کی کس تاریخ کو ہوئی؟ اس میں 3 قول ہیں، ربیع الاول کی 12، 2 یا 8 تاریخ کو۔